اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے آ گئے ایک عظیم رسول۔ آج ہم امت محمدیہ سے مخاطب ہیں کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان دنوں میں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو گستاخانہ الفاظ کو ادا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی کتاب قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عظیم رسول کے الفاظ کو ادا فرمایا، اور اس نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ ادا کیے، کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں کہ نبی تو شیعی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہمیں معافی عطا فرمائے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ الفاظ آج تک کسی نے ادا نہیں کیے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ آج انجینئر مرزا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہوتے، ازواج مطہرات تھیں اور اہل بیت اطہار تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے، ازواج مطہرات میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کس نے اس طریقے کے ساتھ الفاظ کو ادا کیا ہو؟ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما ہوتے، حضور علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کرتے۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، کسی صاحبزادی میں سے، نواسہ رسول میں سے، بلکہ صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ بھی موجود تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تو آج تک اس طرح کے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے، صحابہ کرام نے آج تک یہ الفاظ ادا نہیں کیے، ازواج مطہرات میں یہ الفاظ ادا نہیں کیے، اور وہ شخص ہمارے متعلق، ہمارے امام کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے لوگ اور ان کے بزرگ اور ان کے امام یہ گستاخیاں کرتے آئے ہیں، اور یہ الفاظ جو اس نے ادا کیے، کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں جو یہ الفاظ ادا کیے ہیں، ان کو الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کانپ رہی ہے۔ کتنا گستاخانہ الفاظ کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں، اور ہمارے امام کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپس میں بات آ جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہنا پڑے گا۔ لہذا یہ کتنی بے ادبی ہے۔ ہمارے امام جن کو وہ گستاخ کہتا ہے، وہ تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی جب بات آئے تو ہمارے امام تو یہ فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور وہ کس طریقے کے ساتھ گستاخانہ الفاظ ادا کر رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کانپتی ہے، ہمارے الفاظ، ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس لیے امت محمدیہ سے ہم مخاطب ہو کر آج یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ التماس لے کر آئے ہیں کہ مفتیان عظام کی بارگاہ میں کہ اپنے قلم کو اٹھائیں اور اس شخص کے متعلق تحریر فرمائیں، ہمیں اس کے متعلق بتلائیں کہ اس شخص کے لیے کیا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، 2276 نمبر ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک 3605 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانا کو فضیلت دی، اور بنو کنانا سے قریش کو فضیلت دی،
اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت عطا کی۔ یہ ہے اب فضیلت عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو فضیلت عطا ہو رہی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، اور جب ان کو گروہوں میں تقسیم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، اور پھر جب قبائل پیدا کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، اور جب جانیں پیدا کی تو مجھے سب سے بہتر جان میں رکھا، اور جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، یعنی میرا گھر سب سے بہتر اور میری جان سب سے بہتر ہے۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث پاک 349 نمبر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دن رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس میں کچھ تخفیف فرمائیے، حتیٰ کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اور فرمایا یہ تعداد میں 5 نمازیں اور ثواب اجر ان کا 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اب یہ نمازیں کس نے 5 کروائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے، اور کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کی۔ اور وہ بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کس طرح کے الفاظوں کو ادا کر رہا ہے، کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں، کتنے گستاخانہ الفاظوں کو ادا کر رہا ہے۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک 814 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے جو شخص حج کو جانے کی استطاعت رکھے اس پر حج کرنا فرض ہے، صحابہ کرام نے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں وہاں پر ہاں کہہ دیتا تو تمام مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اب کون کہتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ الفاظ ادا کرتی، اور کون کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ لہذا ہم یہ گزارش کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا نے ان دنوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ الفاظ کو ادا کیا ہے، ہم تمام مفتیان عظام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قلم کو اٹھائیں اور اس شخص کے متعلق ہمیں بتلائیں کہ اب اس کے لیے کیا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، جو ادب کو اختیار کر جاتا ہے، جو احترام کو اختیار کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے ناطے ہم نے کبھی نانا کے الفاظ کو ادا نہیں کیا کہ کہیں بے ادبی میں داخل نہ ہو جائے۔ جب بھی پڑھا، جب بھی پکارا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پکارا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے ساتھ ان الفاظوں کو ادا کیا۔ ہم اپنے نانا کے الفاظ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب نہیں کرتے کہ کہیں بے ادبی میں داخل نہ ہو جائے، اور وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کس طرح کے گستاخانہ الفاظ کو ادا کر رہا ہے، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہم اپنے مانوس حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے مفتیان عظام سے اس کے لیے فتویٰ لیں، اور تمام مفتیان عظام سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قلم کو اٹھائیں اور اس کے متعلق ہمیں بتلائیں کہ اس شخص نے یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اس کی سزا کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کائنات میں با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جو اس نے الفاظ کیے، اس سے پہلے بھی وہ بزرگان دین کے لیے، ائمہ کرام کے لیے یہ الفاظ ادا کرتا رہا، اور آج وہ الفاظ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ادا کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے وہ الفاظ ادا کر دیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عزت و تکریم پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔